اور امت کی سب سے بڑی اکثریت شرک اور بدعت کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم۔ نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، زکوٰۃ دیتی، مسجدیں بنواتی، سب کچھ کرتی، لیکن صبح سویرے یا شام کو اٹھ کر درگاہوں کی چوکھٹوں کے اوپر جا کے حاضری کرتی۔ اجتماعات ہوتے ہیں فخر کے ساتھ کہ جناب حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع ہمارا ہوتا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ حدیث اتنی ہے اتنی ہے، اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اسے بھی تو امتیوں نے لکھا ہے، کوئی معصوم تھوڑی ہے۔ جنہوں نے آج 12 ربیع الاول کے نام پر حدیثیں گڑھی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی گھٹیا باتیں کریں، وہ کہتے ہیں حدیث پڑھو، حدیث سنو، حدیث کا احترام کرو، پر حدیث پر مت چلو۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل میں تشریف لائے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ اس وقت امت کا سب سے بڑا فتنہ شرک اور بدعت ہے، اور امت کی سب سے بڑی اکثریت شرک اور بدعت کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم۔ سب سے بڑی اکثریت شرک و بدعت میں ڈوبی ہوئی ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، زکوٰۃ دیتی، مسجدیں بنواتی، سب کچھ کرتی، لیکن صبح سویرے یا شام کو اٹھ کر درگاہوں کی چوکھٹوں کے اوپر جا کے حاضری کرتی، دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ سب سے بڑی اکثریت، اس کے خلاف کوئی نہیں آواز اٹھا رہا ہے۔ ہزاروں تنظیمیں ہمارے ملکوں کے اندر موجود ہیں، ہزاروں تنظیمیں ہمارے ملکوں کے اندر موجود ہیں، اور دعوت و تبلیغ کے نام پر پوری مشنری چل رہی ہے۔ اجتماعات ہوتے ہیں فخر کے ساتھ کہ جناب حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع ہمارا ہوتا ہے، فلانا کوئی کچھ دعویٰ کر رہا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ لٹریچر ہماری تنظیم نے تیار کیے ہوئے ہیں، جو بوریوں میں بوریاں بھر کے لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے، سب سے بڑا مشنری سب سے بڑی ہماری چل رہی ہے۔ لیکن اگر ان تمام کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو نہ توحید ہے نہ سنت ہے۔ یہ فتنے، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں اپنے علماء سے کہوں گا، اور آپ سب سے بھی، کہ اگر آپ اہل حق ہیں، اہل توحید ہیں، اور واقعی سچے طور پر اہل حدیث ہیں، حدیث و سنت کے ماننے والے ہیں، تو آپ کو کسی سے ڈرنا نہیں ہے۔ یہی ایک جماعت ہے جو پوری دنیا میں ڈنگے کی چوب پر توحید و سنت کا نعرہ بلند کرتی ہے، ورنہ دنیا میں کوئی جماعت موجود نہیں۔ جاؤ مطالعہ کرتے ہیں، کہیں توحید کا تذکرہ نہیں ہوتا، ہوگا تو وحدت الوجود کا، وحدت الشہود کا، تو فلانے بزرگوں کی قیامت، فلانے بزرگ، دعوے بہت، سب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، غلام احمد قادیانی بھی لا الہ الا اللہ سب پڑھتے ہیں، لیکن حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے؟ وہ ہے اہل الحدیث، جنہیں حدیث کی حفاظت کرنے، یہ پورا دین حدیث ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دشمنوں کی یہ چالیں ہر دور میں رہی ہیں کہ کسی بھی طرح سے قرآن کو ختم کر دو، کسی بھی طرح سے احادیث سے رشتوں کو کاٹ دو امت کے، یا اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دو۔ پہلے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ حدیث اتنی ہے اتنی ہے، اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اسے بھی تو امتیوں نے لکھا ہے، کوئی معصوم تھوڑی ہے۔ چلو یہ بھی ایک شک کا دروازہ ہے جناب عالی، وہ معصوم نہیں ہے تو خلاص۔ کسی نے حدیثیں گڑ گڑ کر کے اپنے اپنے اماموں کو بلند کیا، کسی نے اماموں کو گھٹایا، کسی نے، سب نے چور دروازے کھول کے بیٹھے۔ غلام احمد قادیانی نبی، اس نے ایسے نہیں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ایسے نہیں کیا ہے اس نے۔ آپ اس کی تاریخ پڑھیں، آپ یہ جو صوفیاء کرام ہیں، کرام کہنا ہم تو کہتے ہیں جرم ہے، یہ صوفیاء جو ہیں، انہوں نے جو گند مچائی ہے اپنی اپنی کتابوں کے اندر، اور جو انہوں نے ناٹک کھیلے ہیں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں اللہ کی قسم، تو آپ بتائیں ذلی بروزی نبوت کا وجود اور باقاعدہ یہ تمام سب انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ فلانے صفات کے نبی تھے، یہ فلانے تھے، یہ فلانے تھے، یہ فلانے تھے، یہ فلانے تھے، اس طرح سے انہوں نے تسلیم کر کے ایک دوسرے کو یہ اسے پھیلایا ہے۔ وہ تو اس نے کیا کیا کہ اس کی مثال یوں ہو گئی کہ جیسے کسی نے کہا کہ اس پہاڑ پر چڑھنا بہت ہی مشکل کام ہے، اور کسی نے کہا اس پہاڑ پر چڑھنا مشکل تو ہے لیکن چڑھا جا سکتا ہے، بس اس نے چھلانگ لگا دی، اس نے چھلانگ لگا دی۔ تو مجرم چھلانگ لگانے والا ہی نہیں ہوا، مجرم وہ بھی ہوا جس نے کیا کہا کہ چڑھنا مشکل تو ہے لیکن چڑھ سکتا ہے۔ نبی نہیں رہے لیکن نبوتی صفات قیامت تک رہیں گے، موجود رہیں گے، اور وہ تمام سب مختلف شکلوں اور صورتوں میں ظاہر ہوتی رہیں گی۔ اس نے کہا پھر خلاص، ہم ذلی بروزی نبی ہیں، ہم کہاں کہتے ہیں ہم محمد رسول اللہ ہیں، ہم تو ذلی نبی ہیں، بروزی نبی ہیں۔ جیسے صوفیہ نے اعلان کیا ہمارے فلانے ذلی ہیں، وہ فلانے بروزی ہیں، ایسے ہم بھی ذلی بروزی نبی ہیں۔
तो गलती यहां होती, चोर दरवाजे हम खुद खोलते हैं और उसके बाद दुश्मन छलांग लगाता है, ऐसे शैतान लाइन पैदा होते हैं और फिर जनाब अली वो करते हैं। अहादीस के अंदर तशकीक और उसके अंदर फितने हमने पहले पैदा किए हैं, हमने पैदा किए हैं। आज क्या कहेंगे आप? सिर्फ इनकार करने वाले को जो है कहेंगे कि आप वो काफिर है। मैं कहता हूं वो लोग जिन्होंने आज 12 रबीउल अव्वल के नाम पर हदीसें गढ़ी, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलू करने के लिए न जाने कैसी कैसी घटिया बातें करी, और जिन्होंने ज़ाते अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में न जाने कैसे कैसे मुतक़दात बातिला रखे, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? आप ये ज्यादा ये कहेंगे कि जनाब अली इन्होंने तावीलात करी हैं, कुरान की तावीलात की। वही हुआ। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, दीन को समझो। दीन किताब और सुन्नत का नाम है, नंबर 1। दीन किसका नाम है? कुरान का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का, जिसको अहादीस कहा जाता है। हदीस इसके माने सुन्नत के भी हैं, सुन्नत के माने में भी हदीस, हदीस के माने में सुन्नत। लेकिन यहां भी कुछ लोगों ने घोटाला किया। एक मौलवी साहब की तकरीर हम सुन रहे थे, हमारे यहाँ के अकलौते मुनाजिर हैं और उलमाए अहले हक के सफों के पहले मुनाजिर हैं। वो बदकिस्मती से इस रास्ते में मैं उन्हीं की कैसे सुनता रहा था, ऐलान हुआ कि उलमाए, क्या मैं बताऊँ, नाम लूँ तो मुश्किल हो जा रही है, फिर वो आप कहेंगे कि जनाब नाम लेता है ये अकबर नाम लेता है खुदा का, इस जमाने वाली बात हो जाएगी। असल में उलमाए फला के सफ़े अव्वल के फला बड़े मुनाजिर अब आपकी खिदमत में तशरीफ लाने वाले हैं। वो कहते हैं हदीस पढ़ो, हदीस सुनो, हदीस का एहतराम करो, पर हदीस पर मत चलो, हदीस पर मत चलो। ये फलसफा है। ये कहां से लाए हैं? ये मैनचेस्टर शरीफ है एक जगह, लंदन शरीफ है जहां अब्बा हुजूर रहते हैं इन लोगों के, हाँ वहां से लाए हैं। कोई हजरत मौलाना महमूद साहब मैनचेस्टरी हैं, कहते हैं बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े हाई लेवल की बातें हैं, वो आपकी समझ में हमारी समझ में नहीं आने वाली। एमए फाइनल है वो, दानिश्वर हैं, मुफक्किर। मौलाना ने कहा ना कि जितने बदअकल होते हैं बदकिस्मत उन्हें दानिश्वर का खिताब दिया जाता है। उन्होंने कहा मैं उनसे ये नुस्खा लेकर के आया हूं। उन्होंने मुझे बरतानिया के सफर में यह नुस्खा दिया कि मियां हदीस पढ़ो, हदीस सुनो, हदीस का एहतराम करो, लेकिन हदीस पर मत चलो। हदीस पर चलोगे तो गुमराह हो जाओगे, आग पर चलोगे तो जल जाओगे। तो हदीस मिसले आग के है, हदीस मिसले आग के है। आग पे चलोगे, जिस तरह आग पे चलोगे जल जाओगे, ऐसे हदीस पे चलोगे तो गुमराह हो जाओगे। इसलिए सुन्नत पे चलो। किस पे चलो? हमने कहा वाह, मौलाना शब्बीर अहमद साहब नूरानी तशरीफ रखते हैं। हमने कहा वाह, गुरु रह गए, चेला शक्कर हो गए। ये कहां से नुक्ता ले रहा है? बेटा हमें मालूम है, चोर मौसियाउद भाई हमारे यहाँ मसल मशहूर है यूपी में। हाँ, ये चोर सब भाई होते हैं। ये जमातें अलग कर लें, लेकिन इनके नजरिए, इनके डांटे कहीं ना कहीं से जाके मिलते हैं, ये नहीं उससे चूक सकते। मुहद्दिसीन के यहाँ और खुद उनके यहाँ भी मुहद्दिसीन से पूछा गया हदीस क्या है? कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने जो फरमाया वो हदीस, आपने जो हाथ जो किया वो हदीस, आपके सामने सहाबा ने जो कुछ भी किया और आपने खामोशी अख्तियार की, उसको क्या कहा जाता है? हदीस। गोया हदीस की 3 किस्में। सुन्नत का हदीस के माने हदीस मुतरादिफ लफ्ज है, सुन्नत भी वही है, हदीस भी वही है, दोनों में कोई फर्क नहीं। मौलाना अमीन अहमद इस्लाही खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं, हदीस और सुन्नत में फर्क। हदीस के माने होते हैं बातचीत के, सुन्नत के माने होते हैं तरीके के। खलास। अब सुन्नत किसको कहते हैं? सुन्नत कहते हैं जिन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर अमल किया हो, इस्तिमरार हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन आमाल को जिंदगी भर किया हो, उसको क्या कहा जाता है? सुन्नत। और यही क्या है? यही दीन है, और इसी के ऊपर हमको अमल करने का हुक्म दिया गया। तारके नमाज, जो नमाज को तर्क करता है जानबूझकर, एक बात, उसका मुनकिर है कि कोई नमाज नहीं। ऐसा शख्स जो नमाज का मुनकिर हो जाए, नमाज को पढ़ता भी नहीं है, जानबूझ के
اس کے بارے میں احادیث، اس کے بارے میں صحابہ کرام کی اقوال اور سلف صالحین علماء کی باتیں سمجھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، ایسے بندے کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ ہی نہیں کہ اس کو معاف کریں گے یا جنت دیں گے۔ یہ روایت ہے مسند احمد کی، فمن ترکها متعمدا، جس نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا، فقد برئت منہ الذمہ، اللہ ذوالجلال اس کے ذمے سے بری ہو گئے۔ دوسرا نقصان اس کا یہ ہے، اس کے جان اور مال کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں سے لڑائی کروں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جب تک وہ توحید کی گواہی نہ دے دیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، جب تک وہ نماز قائم نہ کر لیں۔ تیسری محرومی ایسے انسان کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے تمام اعمال باطل ہیں اگر وہ نماز نہیں پڑھتا۔ روایت کے الفاظ ہیں صحیح بخاری اور سنن نسائی کے، من ترک صلاة العصر فقد حبط عمله، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، جس کی عصر کی نماز رہ گئی، کأنما وطر اہلہ ومالہ، وہ تو ایسا ہوا کہ اس کے بیوی بچے اور مال تباہ و برباد ہو گئے۔ تارک نماز بے ایمان ہے۔ معجم الصغیر کی روایت ہے، لا دین لمن لا صلاة له، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں سیدنا عمر فرماتے ہیں، لا اسلام لمن لم يصلی، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی اسلام نہیں۔ سیدنا ابو الدرداء کہتے ہیں، لا ایمان لمن لا صلاة له، جس کی نماز نہیں اس کا نہ ایمان ہے، نہ اسلام ہے، نہ دین ہے۔ تینوں روایتیں آپ نے سنیں۔ تارک نماز کو کافر کہا گیا ہے، جو نماز کا انکار کر دے اور جان بوجھ کے پڑھتا بھی نہیں۔ جامع الترمذی اور ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، بین الکفر والایمان ترک الصلاة، ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے۔ من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی روایت، جو نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اسی طرح صحابی روایت کرتے ہیں، سیدنا علی بن ابی طالب، من لم يصلی فهو کافر، جو نماز نہیں پڑھتا تو کافر ہو جائے گا۔ اور اس سے بڑی بات، قیامت کے دن فرعون، حامان، قارون، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جو نماز نہیں پڑھتا، کان یوم القیامت مع قارون وفرعون وحامان وابی بن خلف، وہ ابی بن خلف، فرعون اور حامان اور قارون کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ روایت مسند احمد اور ابن حبان اور دارمی اور مشکات کی روایت۔ بلکہ قرآن کہتا ہے، اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرو، مشرک نہ ہو جاؤ، کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کہا گیا ہے کہ یہ مشرک ہے۔ بلکہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، لیس بین العبد والشرک الا ترک الصلاة، مسلمان اور مشرک کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ اور آپ کے لیے تھوڑی سی پریشانی والی یہ بات ہوگی، جو کہ پریشانی والی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا مسلمان جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، جس نے نماز پڑھی نہیں ہے، اسی حالت میں مر جائے، کیا ہوگا؟ لا یغسل، اس کو غسل نہیں دیا جائے، لا یکفن، کفن نہیں دیا جائے، ولا یصلی علیہ، اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جاتا، ولا یدعا له بالمغفرہ، اس کی بخشش کی دعا نہیں کی جاتی، ولا يدفن في مقابر المسلمین، اور مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفنایا نہیں جاتا، ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، نہ اس کی اولاد اس کی وارث بن سکتی ہے اور نہ ہی وہ کسی کا وارث بن سکتا ہے۔ اس لیے نماز جو ہے یہ ایک مہم رکن ہے، اس کے بارے میں کبھی بھی انسان کو سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔
اللہ حضر جلال نماز کی پابندی کی توفیق دے۔ کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آ جاؤ میری طرف، اللہ پکار رہا ہے۔ اے میرے گنہگار بندو، تم میرے بندے ہو، گناہ کرنے کے بعد بھی تم میرے بندے۔ ایک تو اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے گنہگار بندو، دوسری طرف پکار رہا ہے، آگے کہہ رہا اللہ تقنط من رحمت، اللہ کی رحمت سے مایوس۔ تمہیں اپنے گناہوں کا ڈر ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب، کافی تھا اتنا کہنا کہ اللہ ایک گناہ نہیں اللہ فرما رہے ذنوب، گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ غفور ہے، بہت رحم کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ پکار رہا ہے اور آپ پلٹ نہیں رہے ہو، وہ تو توہین ہے نا رب تعالیٰ کی۔